بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو لاسٹ ٹائم ٹاپک چل رہا تھا جملہ اسمیہ میں متعلق خبر کے بارے میں، اور ہم نے لاسٹ کلاس میں جو باتیں پڑھی تھیں کہ ہم تاکید کے لیے جو آپ کی خبر ہے جو کہ جار اور مجرور ہے، یا پھر ہم نے پڑھا تھا ظرف اور مضاف الیہ ہیں، یہ شروع میں آ جاتے ہیں اور اس جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک قسم کا ایمفسائز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے میں نے کچھ ہوم ورک دیے تھے، انشاءاللہ لازماً ہم انشاءاللہ اس کو آخر میں حل کریں گے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کے حوالے سے ہمارا انشاءاللہ یہ آخری جو ہے وہ لیکچر ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو مبتدا اور خبر کی باتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ پھر آگے جو ہے انا کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا ان الانسان، نفی کیسے بنائیں گے، یا لا آپ نے دیکھا ہوگا یعنی نیگیٹو جملہ کیسے بنائیں گے، کوسچننگ ورڈ کیسے بنے گا، اور ٹھیک ہے، اور اس طرح کے انشاءاللہ کچھ ٹاپکس ہیں، اور یہ انشاءاللہ کچھ آخری ہی ٹاپکس ہیں جو رہ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا اسم کا جو چیپٹر تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 چیزیں پڑھیں گے شروع میں ہی، وچ از اسم اینڈ فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اسم ہمارا انشاءاللہ ان قریب ختم ہو جائے گا، اور حرف ہم درمیان میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے حرف، آپ پوچھیں گے کہاں پڑھا، ہم نے حروف جارہ میں حرف پڑھا، اور آگے جا کے جو کوسچننگ ورڈ ہیں ان میں ہم کچھ حرف پڑھیں گے، اس طرح انشاءاللہ ہم درمیان میں اس کو پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ متعلق خبر کے بارے میں آج انشاءاللہ آخری لیکچر کرتے ہیں، اور آپ کے کچھ کوسچن تھے اس کو بھی انشاءاللہ حل کرتے ہیں۔ اچھا، آج کا جو بیسکلی مینلی ٹاپک ہے اس میں جو ہمارا نام ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر جو ہم نے ابھی تک دیکھی ہے کہ مختلف صورتیں، ٹھیک ہے، کس طرح سے کتنے قسم کی ہمارے پاس خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو آپ نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ میں آپ کے پاس ایک جملہ لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہذا قلم، ٹھیک ہے، ہذا قلم، تو اس میں آپ کہیں گے کہ ہذا جو ہے وہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور قلم جو ہے وہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب مبتدا بن جائے گا تو اس کے اندر 2 چیزیں آپ نے انشاءاللہ دھیان میں رکھنی ہے، ایک یہ کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے عموماً، ٹھیک ہے نا۔ نکرہ ہم نے دیکھا تھا لاسٹ کلاس میں کب بنے گا، جب اس کی خبر جو ہے وہ جار مجرور ہے یا ظرف مضاف الیہ ہے اور وہ پہلے آ جائے مبتدا سے، تب تو اب یہاں پہ معرفہ ہے اور یہاں پہ حالت رفع ہونی چاہیے۔ اب 2 باتیں انشاءاللہ پہلے سے پڑھا ہے کہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، اور حاضہ جو ہے مبنی ہے تو اس کی حالت رفع بھی حاضہ ہی ہے، تو یہ 2 باتیں تو کنفرم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، خبر کے بارے میں جو اپنے بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے، الف لام نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ بھی حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو اب دیکھیں نکرہ ہے، القلم نہیں لکھا ہوا، صرف قلم لکھا ہوا ہے اور حالت رفع میں ہے، وچ از قلم۔ اچھا، کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ مرکب اشاری میں فرق کیا ہوگا۔ مرکب اشاری میں فرق یہ ہوگا کہ جو جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ بھی الف لام کے اوپر آ جائے گا، کیونکہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ فالو کرتا ہے اس میں اشارہ کو، اور اس میں اشارہ بیسکلی 4 پراپرٹیز میں وہ کیا ہے، وہ معرفہ ہے، وہ حالت رفع میں ہے، رفع، اور باقی 2 چیزیں تو ڈیسائیڈ ہوتی ہیں نا کہ یہ مذکر ہے، حاضی نہیں ہے، اور یہ واحد ہے، حاضانی یا ہؤلاء نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو جو مشار الیہ ہے وہ جیسے صفت ہوتی ہے وہ فالو اپ کرے گا۔ اب یہی 4 پراپرٹیز 1 2 3 اور 4 اس میں ہوں گی، وہ یہ کہ اب دیکھیں القلم یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا، قلم تھا تو نکرہ تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، القلم معرفہ ہو گیا، القلم حالت رفع ہے، سیم چیز، ٹھیک ہے، اور مذکر ہے، ٹھیک ہے، قلم مذکر ورڈ ہے اور واحد ہے، قلمانی یا اقلام نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا مشار الیہ ہے۔ جب آپ کو لگے کہ مشار الیہ الف لام کے بغیر ہے تو وہ جملہ بن جائے گا یہ کتاب۔ اچھا، اب اس میں ترجمے کا فرق کیا ہے؟ ھذا قلم ان کا مطلب ہوگا یہ قلم یا پین ہے، ٹھیک ہے سے بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ مرکب اشاری میں کیا ہوگا، اس میں کیا ترجمہ کریں گے آپ، یہ کریں گے، اس میں کریں گے یہ قلم، ٹھیک ہے، یہ قلم، یہ پین ہے نہیں ہوگا۔ اب اس کے آگے کوئی بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، یہ قلم ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، یہ قلم کدھر ہے، یہ قلم ادھر لاؤ، تو وہ اشارہ ہو رہا ہوگا اس ٹائم، یہ میں نا دس کا اشارہ ہوگا۔ یہاں پہ یہ دس جو ہے جو ورڈ استعمال ہو اشارے کے لیے نہیں ہو رہا، وہ بس بتانے کے لیے ہو رہا ہے کہ یہ قلم ہے، ٹھیک ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے، تو یہ ہمارا ہوتا ہے نا کہ خبر دی جاتی ہے کہ یہ قلم ہے،
تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. سو یہاں پہ بیسکلی جو میں بتانا چاہ رہا تھا مختلف صورتوں میں، وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب یہاں دیکھیں قلم ایک مفرد خبر ہے. یہ بھی اہم بات یاد رکھنی. مفرد یعنی جملہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ خبر میں آپ کا مرکب بھی آ سکتا ہے، ظرف مضاف الیہ بھی، اور جار مجرور بھی. تو یہاں پہ خبر جو ہے صرف قلم ہے، یعنی مفرد ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا انشاءاللہ جملہ لکھتا ہوں میں. تو ہمارے پاس بیسکلی کتنی قسم کی خبر آ سکتی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ ھذا قلم جدید. اب یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جدید. تو آپ کہیں گے ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے، سیم. قلم صفت ہے، موصوف ہے، اور جدید ہونا اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ موصوف اور صفت دونوں مل کر خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب وہی دو باتیں تو اہم یاد رکھیں کہ معرفہ اور حالت رفع، یہ تو ہے. اب خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ نکرہ ہوتی ہے اور حالت رفع ہوتی ہے. اب بیسکلی گرامر والے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو بیسکلی خبر ہے نا وہ قلم ہے. ٹھیک ہے، ھذا قلم. اور جدید ہونا اس کی صفت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو صفت ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. تو اس وجہ سے وہ چاروں اعتباروں سے، جیسے ہم نے مشار لے کے بارے میں کہا تھا نا، سیم ہے. نکرہ ہے، حالت رفع میں ہے، واحد ہے، مذکر ہے. تو یہ موصوف اور صفت دونوں مل کر خبر بنا رہے ہیں. تو اس سچویشن میں کہوں گا کہ اس کی جو خبر تھی وہ مرکب تھی، اور مرکب توصیفی خاص کر کے تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ مفرد نہیں رہی بلکہ مرکب بن گئی. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بیسکلی قسم کی سمرائز بھی آپ کہہ لیں، میں باتیں کر رہا ہوں. اچھا، تیسرا ہم نے جملہ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں ھذا قلم زید. ٹھیک ہے، ھذا قلم زید. اگین مبتدا. ٹھیک ہے، قلم. اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، یہ مضاف ہے. مضاف الیہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کہ اگر آپ کو دو ورڈ ایک ساتھ مل رہے ہوں اور پہلا والا الف لام کے بغیر ہو تو سمجھ جائیں یہ مضاف ہے، اور دوسرا والا حالت جر میں ہو تو سمجھ جائیں کہ بات کنفرم ہو رہی ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ یہاں مل کر جو ہے وہ خبر بنا رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ زید کا پین ہے. تو اب یہاں پہ بھی دیکھیے بیسکلی اگین وہی بات ہے کہ یہ مرکب ہے، خبر جو ہے وہ مفرد نہیں تھی، اور یہاں پہ یہ مرکب کون سی ہے؟ مرکب اضافی ہے. ماشاءاللہ آپ کی اچھی خاصی ریویژن ہو رہی ہے. اچھا، تیسرا میں جملہ انشاءاللہ لکھتا ہوں. میں لکھتا ہوں ھذا نہیں لکھتا بلکہ میں لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں حامد فی المسجد. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے. حامد جو ہے وہ آپ کا مبتدا ہے، فی جو ہے آپ کا جارہ ہے، حروف جارہ، اور مسجد فی المسجدی آپ کا مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہ جار پلس مجرور بن کر متعلق خبر یا خبر بنا رہے ہیں. لیٹ سے ہم یہاں پہ اس کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں، متعلق کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ نقطہ میں اس کو پیچھے لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ، یہ یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہے خبر آپ کی؟ یہاں پہ بھی بیسکلی مرکب ہے، اور یہاں پہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب جاری ہے. تو تین مرکب کور ہو گئے نا، مرکب جاری، مرکب اضافی، اور اوپر مرکب توصیفی. یہاں پر مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور جملہ میں لکھتا ہوں انشاءاللہ. میں یہاں لکھتا ہوں کہ لیٹ سے حامدن، اگین وہی، مع ساتھ ہے زیدن. اب یہ کیا ہے؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ مع جو ہے یہ ایک ظرف ہے. ٹھیک ہے، اور جو ظرف ہے، جو ظرف ہوتے ہیں وہ مضاف الیہ کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کے بعد میں جو ورڈ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو یہ آپ کہیں گے مضاف الیہ ہے. اوریجنل وہ مضاف تھا، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں ظرف مضاف الیہ. سو یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی اگر اس کو آپ مضاف کہتے ہیں نا، مضاف، تو یہ بھی ایک قسم کا مرکب ہے، دو لفظوں کا مجموعہ. ٹھیک ہے، مرکب. بلکہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں ظرف مضاف الیہ ہی اس کا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مرکب ہے. ٹھیک ہے. سو یہاں تک جو میں بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا میں زوم آؤٹ کرتا ہوں، یہ یہاں تک. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک جو آپ کی خبر ہے نا وہ ایک مرکب آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ مرکب توصیفی تھی، یہاں مرکب اضافی ہو گیا، یہاں مرکب جاری ہو گیا، اور یہاں پہ بھی مرکب، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ظرف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ قسم کی آپ کی
خبریں آئی تھیں مضاف الیہ، اور سب سے پہلے ہمارے پاس سمپل خبر تھی یہ یہاں پر، ٹھیک ہے، قلم پہ، تو یہاں آپ کہیں گے سمپل جو خبر ہے وہ مفرد ہے، ٹھیک ہو گیا. سو یہاں تک ماشاءاللہ آپ کا ریوائز بھی ہو گیا کہ خبر کتنی طرح سے آ جاتی ہے. اب جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ ہم یہ جو اس طرح کی خبر آ جائے جس کے اندر آپ کے پاس جار اور مجرور ہو اور ظرف اور مضاف الیہ ہو، ٹھیک ہے، ایکچول خبر نہ ہو، متعلق خبر بالکل ہی اس کی خبر بن جائے جو کہ جار مجرور ہو اور ظرف مضاف الیہ ہو، اس کو عربی میں ایک خاص نام دیتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس کو، جیسے ہم نے ابھی تک بیسیکلی پڑھا تھا نا، ان کو ہم متعلق خبر کہہ سکتے ہیں یا قائم مقام خبر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خبر کہہ سکتے ہیں، یہ سارے نام بھی یوز ہوتے ہیں. لیکن جو عربی گرامر کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے نا نام، میں یہاں لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا میں زوم کر لیتا ہوں تھوڑا سا. وہ یہ کہ اگر خبر آپ کی جار مجرور ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی خبر ظرف مضاف الیہ ہو، سو جو آپ کو آفیشیل عربی گرامر کی کتابوں میں اس کا نام ملے گا نا، سو وہ آپ کو ملے گا شبہ جملہ. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے شبہ جملہ کا؟ کہ جملے کی طرح، شبہ کہتے ہیں بیسکلی طرح، کسی چیز کی مشابہت ہونا. ٹھیک ہے، اس کا بیسکلی اگر آپ کی خبر میں جار مجرور آ جائے، وہی بات ہے، بس نام میں نے تبدیل کروا دیا. یا پہلے ہم اس کو کہتے تھے متعلق خبر یا قائم مقام خبر، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن عربی گرامر میں جب آپ کو نام ملے گا وہ ملے گا یہ شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، خبر جو ہے وہ اس کی شبہ جملہ ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے سے یہ ریفر کریں گے کہ یہ شبہ جملہ ہے. صحیح ہوگی انشاءاللہ، عربی گرامر میں اس کا یہ نام ہے شبہ جملہ. اچھا الحمدللہ، آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی مشکل بات نہیں تھی، بس ہم نے نام، میں نے کہا کہ جو ہم ریفر کریں گے وہ شبہ جملہ، یعنی لیٹ سے میں کہتا ہوں وہی بات، میں کہتا ہوں زیدن فی البیتی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ جو اس کی خبر ہے یہ شبہ جملہ ہے، کیونکہ یہ جار مجرور ہے. یا میں کہتا ہوں زیدن امام المسجد، تو اب آپ یہاں کہیں گے کہ اس کی جو خبر ہے نا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں مرکب میں نا آپ کہتے تھے اس کی خبر مرکب ہے، کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کا جار مجرور بنتا ہے تو آپ اس کو کہو گے یہ شبہ جملہ ہے اس کی خبر. یا پھر امام المسجد یہ ظرف ہے، امامہ سامنے کو کہتے ہیں ظرف، اور مضاف الیہ، تو یہاں آپ کہو گے کہ یہ اس کی خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہے. صحیح انشاءاللہ یہاں تک بات، الحمدللہ. اب آخری بات انشاءاللہ، اس خبر اور مبتدا کے متعلق آپ لوگ بھی انشاءاللہ وہ ہو گئے ہوں گے کتنی باتیں ہیں. آخری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو مبتدا اور خبر ہے نا، اس میں جو خبر ہے وہ خبر بھی بعض اوقات پورا ایک اگین اس کے اندر جملہ آ سکتا ہے، چاہے اب وہ جملہ اسمیہ ہو یا پھر جملہ فعلیہ ہو. ہم نے جملے کی بیسکلی دو ٹائپس پڑھی ہیں، فعلیہ نہیں پڑھی، اس میں ہم پڑھیں. ہم نے کہا تھا کہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو اسمیہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو خبر کے اندر مزید ایک جملہ بن سکتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جملہ اسمیہ کو دیتا ہوں اور فعلیہ کا بھی دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ میں کہتا ہوں حامد اخوہ مریض. اب آپ اس کو کیسے حل کریں گے؟ حامد اس کا بھائی مریض ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ جو حامد ہے یہ مبتدا ہے، اور اخوہ مریض اب کیا ہے؟ تو اب نوٹ کریں کہ اخوہ، میں نے جب کہا تھا نا یہ ورڈ اخن ابن، تو یہ جب ان کا بیسکلی اخن اخن ہوتا ہے نا. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھے تھے اسماء خمسہ، تو ہم نے اخن کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب وہ مضاف ہو کر آتا ہے تو وہ اخو ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ مضاف ہو کر آیا وچ مینس کہ یہ مضاف ہے، اور یہاں پہ ضمیر پہ آیا ہوا ہے، وہ چیز مضاف الیہ، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا، تو یہ اخوہ مضاف الیہ ہو گیا، اور مضاف الیہ ہو کر یہ اس کی خبر نہیں بنا. ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس کی خبر ہے تو پھر مریض کیا ہے؟ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ مضاف الیہ ہو کر یہ بن گیا مبتدا. ٹھیک ہے، اپنے آپ میں، اور اس کی خبر ہے مریض ہونا، کہ اس کا بھائی مریض ہے. اور کس کا بھائی مریض ہے؟ اب یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر یہ جو پہلے والا مبتدا تھا حامد، یہاں پر یہ پڑا ہوا، اس کے لیے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بن گیا جملہ اسمیہ. میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں
کہ بعض اوقات جو آپ کی خبر ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک جملہ ہوتی ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ ہاں، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس جملے میں، خبر کے اندر اگر کوئی جملہ آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی ضمیر ہوگی جو کہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ جیسے کہ اب یہ اخوہ ہے، اخوہ سے مراد اس کا بھائی، اس کا بھائی کون، کس کا بھائی نا، تو آپ کہو گے کہ یہ حامد تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ایک ضمیر ہوگی جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی اسی کے مطابق۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا مبتدا اور خبر بھی اپنے آپ میں ایک جملہ ہو، تو چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اس کے اندر ایک ایسا پروناؤن ہوگا جو کہ اشارہ کر رہا ہوگا کہ اس کا مبتدا، لیٹ سے میں اس کو مٹا دوں حامد کو، ٹھیک ہے نا، اور میں کہوں کہ یہ مبتدا اور خبر ہے، ٹھیک ہے، اخوہ مریض، اس کا بھائی مریض ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ہمیں لوٹانا پڑے گا، تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو ضمیر ہے یہاں پہ کوئی تھا جو مبتدا تھا، اب لیٹ سے وہ حامد ہے، سو حامدن یہ مبتدا بن گیا، اور یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہاں سے مبتدا، اور اس کا خبر ہونا مریض، یعنی اس کا بھائی مریض ہے، کس کا بھائی، حامد کا، تو مبتدا اور خبر مل کر ایک خبر بنا رہے ہیں اس والے مبتدا کے لیے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ ضمیر ہوتی ہے، اور اس ضمیر کو عربی گرامر میں کہتے ہیں ضمیر عائد۔ عائد بیسیکلی عاد یعود، لوٹنے کو کہتے ہیں، لوٹنے والی ضمیر، ٹھیک ہے، لوٹنے والی ضمیر جو کہ لوٹ رہی ہوتی ہے پیچھے کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو بیسیکلی اگزامپل ہوگی ایک جملہ اسمیہ کی۔ اسمیہ کیسے کہ اخن سے شروع ہو رہا تھا، تو یہ اخن جو ہے ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اسم ہے۔ اب میں اگزامپل دیتا ہوں، یہ کافی کھچڑی بن گئی یہاں پہ جملہ فعلیہ کی۔ میں دوبارہ کہتا ہوں لیٹ سے حامد، حامد جو ہے، ذهب الى المسجد، ٹھیک ہے، الى المسجد، اب آپ کو ذهب کا مطلب نہیں پتا، لیکن الى اور مسجد کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کہوں گا کہ حامد جو ہے وہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی خبر ہے نا، تو ذهب بیسیکلی فعل ہوتا ہے، ابھی آپ نے پڑھا نہیں انشاءاللہ سمجھانے کے لیے، تو یہ فعل ہے، ذهب وہ گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے، ذهب کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، اس کے معنی میں مطلب ہوتا ہے وہ گیا، تو اس کے اندر دیکھیں وہ گیا میں کون گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کہو گے اس کے اندر جو ضمیر ہے اس ذہابہ ورڈ کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو جس کو عربی میں آپ ہوا کہتے ہو، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو ہوا ضمیر اس کے اندر ہے جو کہ حامد کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الا جو ہے آپ کا جار ہے اور یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جار اور مجرور بن جائیں گے یہاں پر متعلق فعل، متعلق خبر نہیں، ٹھیک ہے، متعلق فعل یعنی وہ فعل کے بارے میں تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یا آپ انشاءاللہ یاد رکھیے گا، ایگزامپل میں آپ کو جب ہم فعل پڑھیں گے تب سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو کہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، تو اس فعل کے اندر ایک ضمیر بھی ہے جو لوٹ رہی ہے، تو اب یہ فعل اور متعلق فعل مل کر خبر بنا رہے ہیں حامد کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا اور خبر جو ہے جملہ اسمیہ بناتا ہے۔ تو یہ میں نے کہنا تھا کہ خبر کتنی قسم کی آ سکتی ہے، تو خبر جملہ بھی پورا بن سکتی ہے، جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، ٹھیک ہے، پھر خبر شبہ جملہ بھی بن سکتی ہے۔ شبہ جملہ کیا ہوتا ہے، آپ کا جار ہوتا ہے اور مجرور، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کا ظرف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ خبر آپ کی مرکب بھی بن سکتی ہے جو کہ مرکب توصیفی یا مرکب اضافی، ٹھیک ہو گیا۔ خبر آپ کی واحد بھی ہو سکتی ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ ہاں، ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، ہم نے بیسیکلی آپ نے 4 مرکب یہاں پہ پڑھائے ہیں، آپ نے بیسیکلی یہاں پہ 3 لکھوائے ہوئے ہیں مرکب، جو کہ مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی مرکب اضافی، مرکب جاری، ہم نے تو 4 پڑھے ہیں، کون سا جو ہے وہ آپ مس کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ مرکب اشاری اس کو کیوں نہیں لکھ رہے خبر میں؟ تو یاد رکھیے گا کہ جو مرکب اشاری ہے وہ بیسیکلی مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا ہوتا ہے، جیسے کہ حاضل، ہم نے اگزامپل کی تھی نا اس کی، میں نے کہتا ہوں حاضل قلم، اب یہاں دیکھیں حاضل قلم جدید، اب اس سچویشن میں آپ کا جو مبتدا ہے نا وہ ایک مرکب ہے، ٹھیک ہے، تو مرکب اشاری ہے، اور اس کی خبر دیکھیں جدید ہے، تو یہ خبر ہے۔ تو اس طرح سے مرکب اشاری ہم مبتدا کے ٹائم انشاءاللہ استعمال کرتے ہیں۔
سو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو کلیئر ہوں گی. بس یہی ہمارا ٹاپک تھا، خبر اور متعلق خبر اور شبہ جملہ اور اس کے حوالے سے سارا کچھ انشاءاللہ. ہاں، ایک اور اہم سوال جو میرے مائنڈ میں آیا، شاید آپ کے مائنڈ میں کسی کے آ رہا ہوگا. دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے جملہ خبر بنا دیا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، شاید آپ سوچ ہی رہے تھے، تو ہم نے تو خبر کے بعد، اگر یہ خبر ہے تو خبر کے بارے میں ہم نے باتیں پڑھی ہیں نا. وہ باتیں ہم نے کیا پڑھی ہیں کہ خبر نکرہ ہونی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے، حالت رفع میں ہونی چاہیے، حالت رفع میں. تو اگر آپ اس میں کہہ رہے ہیں، یہ کافی کھچڑی مچی میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ حامد اخوہ مریض، تو ہمیں بتائیں کہ اگر اخوہ مریض خبر ہے تو یہ نکرہ کیسے ہو جائے گی، یا اس میں ہم حالت رفع کیسے پہچانیں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو یاد رہے بات نکرہ کی. تو گرامر والے کہتے ہیں کہ جو جملہ ہے نا، جملہ عموماً پورا کا پورا نکرہ ہوتا ہے. تو ایک بات اہم، تو یہ بات ختم ہو گئی آپ کی انشاءاللہ. جملہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کی جو خبر ہے وہ نکرہ، یہ بات کلیئر ہو گئی. اور حالت رفع میں کیسے ہے کہ اخو سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ حالت رفع میں ہے. اخو، یہاں پہ اخا یا اخی نہیں آیا ہوا. ٹھیک ہو گیا. اور جو دوسری اگزامپل تھی کہاں گئی، حامد ذهب الى المسجد، تو حامد ذهب الى المسجد. ٹھیک ہے. یہ جو ہے اگر آپ کی خبر ہے کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ نکرہ ہوتی ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب یہاں پہ حالت کیسے، یہ تو ذہبہ ہے، کیا فعل میں بھی حالت آتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ جو ذہبہ فعل ہے یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، فعل جو ہے ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بیسیکلی اب خبر کے مقام پر آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نکرہ اور رفع جو ہے وہ بات پوری ہوگی. ذہبہ ایک فعل ہے اور فعل مبنی ہے. ہاں انشاءاللہ. اور فعل کے بارے میں ہم تفصیل سے ڈیٹیل میں باتیں پڑھیں گے کہ فعل کا اعراب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے، پریشان نہ ہو انشاءاللہ. کوئی بھی سوال ہے پلیز 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 پوچھیں انشاءاللہ، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو آیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تاکہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سوالوں کو آنسر کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال سے کسی اور کی مدد ہو جائے. تو یہ جو سوال میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا نا، نکرہ اور رفع اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک سوال آیا ہوا تھا کہ جب آپ نے مرکب بنا دیا تو وہ نکرہ کیسے رہا یا اس کا اعراب کیسا رہا. وہ تو حالت رفع اور نکرہ ہم نے دیکھنا نا خبر کا. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نہیں تو انشاءاللہ دوبارہ پوچھیے، آنے والے درس میں پھر بتا دوں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. یا ایک دفعہ پھر اس لیکچر کو دیکھیے تاکہ بہترین سمجھ میں آ جائے آپ کو. اب آ جائیں انشاءاللہ آپ کے ہوم ورک جو میں نے لاسٹ ٹائم دیے تھے. جو سیکنڈ لاسٹ لیکچر تھا اس میں نے آپ کو دیا تھا نماز نیند سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر میں دیکھوں مبتدا اور خبر، سب سے پہلے تو یہ نماز آپ کا مبتدا ہے، بہتر ہے خبر ہے، اور نیند سے بیسیکلی من کا مطلب دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ متعلق خبر ہے. ٹھیک ہے، شبہ جملہ بھی اب آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو میں کہوں گا کہ نماز از الصلاۃ. ٹھیک ہے، الصلاۃ مبتدا الف لام کے ساتھ، اور بہتر ہے اگر یہ خبر ہے تو خیر. ٹھیک ہے، الف لام نہیں آیا اور حالت رفع میں آ گئی. ٹھیک ہے، نیند سے تو یہ ہو جائے گا من النوم، نوم سے، نومی. صحیح ہو گیا انشاءاللہ. تو اب اس کو ہم کیسے کریں گے، مبتدا خبر من جار نوم مجرور، جار اور مجرور. اب ہم کہیں گے شبہ جملہ. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا. تو ہم کہیں گے مبتدا خبر اور شبہ جملہ مل کر کیا بنا رہے ہیں، جملہ اسمیہ. صحیح ہو گیا انشاءاللہ. پہلا اگر آپ نے یہ لکھا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. دوسرا تھا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. میں جسٹ اس کی عربی لکھ رہا ہوں، تو وہاں پہ بیسیکلی بظاہر تو آپ لکھیں گے حاضل کتاب، لیکن یہ کتاب خاص ہے تعظیم کے لیے، تو میں یہاں پہ ذالک لکھ رہا ہوں، اور اس کی میں نے وجہ آپ کو پہلے بتا دی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یاد ہوگی، اگر نہیں تو سوال پوچھیں میں دوبارہ بتا دوں گا. تو یہ بن گیا ذالک الکتاب. اس کے اندر جو مبتدا ہے وہ ایک مرکب اشاری ہے. ذالک آپ کا اشارہ ہوتا ہے، اور کتابوں کی طرف دیکھیں اشارہ ہے. دیکھیں جب اشارہ ہوتا ہے نا تو جو آپ کا مشار الیہ ہے اس کے اوپر الف لام آ جاتی ہے، کیونکہ ذالکہ جو ہے وہ پہلے سے معرفہ ہے. اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، تو اس نے اس کو فالو کرتے ہوئے کتاب الف لام کے اوپر آ گئی. تو یہ سارا بن گیا آپ کا مبتدا. ٹھیک ہے. اچھا، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو آپ کہو گے اس میں ہدن خبر تھی، ہدن خبر ہے، اور متقیوں کے لیے تو بن جائے گا للمتقین. ٹھیک ہو گیا. کے لیے کا معنی آپ کو حروف جارہ دیتا ہے، تو یہ لام جارہ ہو گیا. اور متقین حالت جر میں ہے، لام جارہ کے بعد آپ کو حالت جر ملتی ہے. آپ کو یہ تو متقین زبر کے اوپر آ رہا ہے،
اگر یہ جمع سالم ہے تو اونا حالت رفع، اینا حالت نصب اور اینا حالت جر. تو ٹھیک ہے، یہ جار مجرور ہیں وچ مینز یہ شبہ جملہ ہے، شبہ جملہ. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر اور شبہ جملہ سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا یہ الحمدللہ. یہ آپ نے یہ لکھا تھا، اگر ہمیں ذالکہ بھی لکھا ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا